ہم بات کر رہے تھے یہود کے بارے میں۔ یہودی یہ شیطان کی ایک ویزیبل فورس ہے، اور یہ شروع سے مسلمانوں کے بدترین دشمن رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جس انداز سے یہ چلے ہیں اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے شروع سے آخر تک جو حربے اور جو طریقہ کار اور جو فسادات انہوں نے برپا کیے ہیں، اس کی مثال کسی اور کے حوالے سے نہیں ملتی۔ ہم عرض کر رہے تھے پچھلے جمعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، انہیں دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یعنی دو ٹوک موقف پیش کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، فرمایا نہ بناؤ انہیں دوستی، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے، ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے، دوستی، یاری، مودت، پیار یہ جائز نہیں ہے۔ معاملات کسی حد تک جائز ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، آپ تجارت کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں کسی حد تک وہ بھی، لیکن دوستی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان کے ساتھ اس طرح گھل مل جانا اور ان کو اپنی مجبوری سمجھ لینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم ان کے ساتھ پیار کی، محبت کی پینگے نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا، دنیا کی منڈی میں ہم اکیلے ہو جائیں گے، اور ہم تجارتی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ اس چیز کی اسلام بڑی شدت کے ساتھ حوصلہ شکنی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آگے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہیں، فرمایا جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق ہے، وہ دلائل دیتے ہیں کہ نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر نہیں مل کر چلیں گے تو ہمیں گردش زمانہ گھیر لے گی، ہم تنہا رہ جائیں گے، کوئی ہمارا بھاؤ نہیں پوچھے گا، مارکیٹ میں ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو یہ خاص طور پر قرآن کے اندر منافقین کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ جواز پیش کرتے تھے کہ نہیں یہود و نصارہ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ تو یہود جو ہے یہ ایسی قوم ہے، ہمارے اندر جتنی بھی فرقہ واریت ہے، آپ مشاجرات صحابہ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے جو مطالبے میں قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنگ جمل، جنگ صفین، اور جتنے بھی مسلمانوں کے اندر جتنی بھی پھوٹ ڈالی گئی، فرقہ واریت پیدا کی گئی، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا گیا، اور اس کا نتیجہ ہم سب ساری دنیا کے اندر اب دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا کیا دھرا یہ یہود کا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے ماسٹر مائنڈ یہودی تھے، انہوں نے عبداللہ بن سبا نے اور اس کے ساتھیوں نے سب نے مل کر یہ سارے جو ہے نا وہ کیا، اور اسلام کو یعنی اتنا شدید نقصان۔ اب ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، اس وقت ہماری حالت کیا ہے، یہ ایک رات میں یہ نہیں ہو گیا کہ رات کو ہم سوئے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ یار کیا ہوا ہے، ساری قوم سوئی ہوئی ہے، ادھر ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، ادھر پانی بند کر دیا گیا ہے، کھانا بند کر دیا گیا ہے، قسم پرسی کا عالم ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ابھی تک سوچ رہے ہیں۔ جو بھی ہے یہ ایک رات میں نہیں ہوا ایسا، اس کے لیے پوری ایک پلاننگ کی گئی ہے، پورا ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو نا یہ یہودی ہے، اور اس نے شروع سے لے کر اب تک
میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے جاننے کے باوجود، ان کے بڑے بڑے جو یہود کے جو علماء تھے ان کو پتہ تھا توریت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، آپ کی باقاعدہ اس میں تذکرہ، آپ کا نام تک من بعد اسمہ احمد، نام تک بتا دیا گیا، جان گئے تھے حق پر ہیں، حسد کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا، مخالفت کی، اور اب تک یعنی اسلام کے خلاف یہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ فلسطین کی بات اگر کی جائے، بیت المقدس، یروشلم، القدس، تو اس کی تاریخ شروع سے متنازع چلی آتی آ رہی ہے۔ 4000 سال سے یہودیوں کے نزدیک یہ ایک معتبر مقام ہے، اور کم و بیش 3000 سال سے عیسائیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک کم و بیش 1400-1450 سال سے یہ ایک مقدس مقامات تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب آپ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیرات کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو جنات سے تعمیر کروایا، جنات سے، اور یہ ہیکل سلیمانی جب تعمیر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ کام اس کا باقی تھا، آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا، آپ گھر گئے، آپ نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، آئے، عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے، جنات نے کام شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جنات دن رات کام کرتے رہے کیونکہ وہ سامنے ہی کھڑے تھے، انہوں نے سمجھا ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو 4 سال اس میں لگے، خیر وہ ہیکل سلیمانی جو ہے نا وہ تعمیر ہوا۔ یعنی 4000 سالوں کے اندر 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ فلسطین کو بالکل گویا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، پھر دوبارہ تعمیرات ہوئی، مختلف ادوار آئے، 52 مرتبہ 52 ٹائمز اٹیکس اس کے اوپر ہوئے، اور 64 مرتبہ فلسطین کے اوپر مختلف اقوام کا تسلط رہا۔ ابھی بھی اس وقت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جیسے 1917 سے لے کر پھر اس کے بعد 1948، پھر اس کے بعد جو یہ غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی، دنیا کا کوئی بھی قانون اس کے جواز کو نہیں پیش کر سکتا ہے کہ جس طرح وہ آ کر فلسطین کے اندر اب قابض ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ شروع میں 5% بھی ان کی وہاں پر آبادی نہیں تھی، اس وقت جو ہے 64% پاپولیشن جو ہے یہود کی وہاں پر اب لانچ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد وہاں پر 32% ہے، 2% جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ یہودیوں کے 1204 عبادت گاہیں فلسطین کے اندر موجود ہیں، عیسائیوں کی 106 اور مسلمانوں کی 72 مساجد جو ہے وہاں پر ابھی اس وقت موجود ہیں۔ یعنی چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا کر کے اس بیت المقدس، جس کے بارے میں اب چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بعض ہمارے لبرل لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں یار جب عیسائیوں کی نزدیک بھی معتبر ہے، یہودیوں کی نزدیک بھی معتبر ہے، مسلمانوں کی نزدیک بھی معتبر ہے، ہمیں کس بات کی تکلیف ہے، وہ قبضہ کریں یہ کریں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر دین کون سا ہے؟ میں مرنا ہے، نہیں مرنا، مرنا ہے نا ہم نے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ تمام ہو گئی انبیاء، جو جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کی شریعتیں آئیں، ان کا دین آیا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام ان کی اولاد میں سے آئے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے، وہ موحد تھے، اللہ کے دین پر تھے۔ یہودیوں نے یہودیت اور نصرانیوں نے نصرانیت کے بعد جو ہے نا، اب جب اسلام دنیا کے خطے پر آیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اسلام کی دعوت جب عام کی، اسلام کا پیغام عام کیا، تو اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے یہ جو بیت المقدس کا ایریا ہے، یروشلم ہے، مسجد اقصیٰ ہے، جس کے بارے میں فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے معتبر ترین مقام ہے۔ جس طرح ہم حرمین شریفین کو کتنی عزت اور شرف دیتے ہیں، کعبے میں کسی نے نماز پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصیٰ میں کسی نے نماز پڑھی تو 500 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ مجھے بتائیں۔ لیکن میں نے عرض کی ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، بہت سارے محرکات۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے بعد اب جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ کم از کم ہم یہ کریڈٹ اور یہ ہم خراج تحسین تو پیش کر سکتے ہیں فلسطین کی عوام کو، حماس کو، جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا۔ اس سٹیپ سے ہوا کیا؟ میں ذرا ٹیلی کروں گا اس کو۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اس کے ساتھ تو میں نہ بناؤ دوست ہیں، انہیں دوست بننے جا رہی تھی، دوستیاں، موالات قائم ہونے جا رہے تھے، معاہدے ہونے جا رہے تھے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے، کیا نقصان تو بہت ہوا ہے، ناقابل تلافی، بہت نقصان ہوا، جانیں پیش کی گئی، خون پیش کیا، بچوں کی قربانیاں پیش کی، بوڑھوں کی قربانیاں پیش کی، مریض تڑپ رہے ہیں، ہاسپٹلز کے اوپر حملے۔ اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا 12,000 کے قریب وہاں پر کینسر کے مریض ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور کینسر کا ایک ہاسپٹل ہے، اور اس میں پانی نہیں ہے، فیول بند کر دی گیا، جنریٹر کے اندر فیول نہیں ہے، بجلی ویسے بھی بند کر دی ہے انہوں نے۔ یعنی کتنی خطرناک ترین صورتحال ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ کہنا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ایمان ہے نا، یہ ہے نہیں ہے ایمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلسطین کے اندر میری فورس ہوگی، وہ لڑتی رہے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ تصور کریں کتنی سخت ترین مشکلات میں گرفتار ہیں، کتنی سخت، پینے کا پانی نہیں میسر، صاف پانی، بچے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، بم باری سے نہ مرے تو وبائی امراض سے مرنے کا خطرہ ہے۔ کتنی بڑی قربانی، لیکن اس قربانی نے کیا کام کیا؟ کم از کم اس دروازے کو توڑ دیا جس کے اندر سارے مذاکرات ہو رہے تھے۔ توڑا نہیں توڑا؟ اتنا فائدہ تو ہوا ہے نا کم از کم۔ لیکن پتہ چلا کہ یہ دین کیا مانگتا ہے؟ قربانی مانگتا ہے۔ انہوں نے قربانی دی، اور اس وقت جو ہے اب جو صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ انہیں کہتے ہیں کہ صیاد ہے خائف، میری پرواز سے اتنا بند کر کے پنجرے میں پر کاٹ رہا ہے، اور قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ تو حد ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی قوانین ہے، کوئی انٹرنیشنل قوانین ہے، کوئی انسانیت نام کی چیز ہوتی ہے۔ انسان ہے نا، انسان تو ہے نا ہم، اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو کم از کم انسان تو ہے۔
یعنی یہ تو انسانیت کی بھی حد پار کر گئے ہیں. تو شاید جانور بھی ایسے نہیں کرتا کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں. اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی یعنی اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کسی قانون کے تحت اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو جنگ کے باقاعدہ قوانین ہیں. آپ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں جسے وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. آپ دیکھیں پوری تھیوری ہے اس کے اندر, اور پورا باب ہے, پورا چیپٹر ہے اس کے اندر کہ آپ نے جہاد کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. بچوں کو قتل نہیں کرنا, آپ نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بوڑھوں کے اوپر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی, آپ نے یہ اس طرح نہیں کرنا کہ پانی بند کر دیں, خوراک بند کر دیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ لاکھوں لاکھ لوگ وہاں پر محصور ہیں. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بہت بڑی قربانی ہے یہ میرا یہاں پر بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے, لیکن آپ تصور کریں کہ جو اس دور سے گزر رہے ہیں, اس کرب سے, اس تکلیف سے گزر رہے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی شدید مشکل میں ہے اس وقت, کتنی شدید مشکل میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق. کیا کر سکتے ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ان کا کوئی معاشی بائیکاٹ کریں, کوئی ان کی جو پروڈکٹس ہیں, جو ان کی مصنوعات ہیں, ان کا کوئی بائیکاٹ کریں. اور پھر اس کے بعد کیا کریں, اپنے اپنے طور پر جو بندہ بھی جو کر سکتا ہے, جو ہمارے دائرہ اختیار کے اندر ہے. بعض لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں, تنقید شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ذہن یہ نہیں ہے کہ کسی پر بھی تنقید کریں. ہماری حکومت, ہماری افواج بھی جو کر رہی ہیں ہمیں بتا کر کریں یہ ضروری نہیں ہے. وہ کس حد تک کر رہی ہیں, وہ جو کر رہی ہوں گی تو یقیناً کر ہی رہی ہوں گی. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کم از کم اپنے دل میں نفرت پیدا کریں. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز اور میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ دعا کا سہارا بھی لیں. ٹھیک ہے, دعا کا سہارا لیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا, وہ میسیجز چلا دیتے ہیں جی دعا کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا صلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور یہ کیوں فرمایا؟ ان کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عام آدمی ہتھیار نہیں اٹھا سکے گا. وہ کیا کرے گا پھر؟ مجھے بتائیں, میں اور آپ کر کے سکتے ہیں یار, کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا چلیں ہمیں سب اجازت دے دیں, ٹھیک ہے جی آپ جہاد پر جائیں. مجھے بتائیں کہ ہم جا کر ان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے یا ان کی مشکلات کم کریں گے؟ ادھر آگے ہم لڑ تو نہیں سکتے نا جا کے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کم از کم دعا کا سہارا تو لینا ہے. اور اس کے لیے اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کریں, انفرادی دعا کا بھی اہتمام کریں. اور جس کے دل میں واقعی درد ہے, میں تو کہتا ہوں رات کو اٹھے, اللہ کی بارگاہ میں وضو کرے, مصلی بچھائے اور رو رو کر اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کریں. وہ ہمارے بہن بھائی ہیں کہ نہیں مجھے بتائیں. انما المؤمنون اخوہ, قرآن نے بھائی بھائی بنایا ہے, اللہ کے رسول نے ہمیں بھائی اور بھائی بھائی بنایا ہے. وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. بھائی آنکھ میں درد ہو تو مجھے بتائیں, ساری رات آنکھ بندے کو سونے نہیں دیتی. آنکھ میں تکلیف ہے, آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہے, آنکھ لال ہے, آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے, بات کرنے کو دل نہیں کرتا, آنکھ میں درد ہے جی, دانت میں درد ہے, ساری رات بندہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے, نیند نہیں آتی. وہ اتنی تکلیف ہے, ہمیں کیسے نیند آ جاتی ہے؟ ہم کم از کم ان کے لیے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں مانگے بھی نہ, مالک کرم کر دے. اور من حیث المجموع, مجموعی طور پر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس کا ایک پورا ورلڈ لیول پر مسلم دنیا کے اوپر ایک یہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے کہ کم از کم اگر یہ نہ ہوتا تو یوں سمجھیں کہ پھر, کیونکہ اس دین نے غالب آنا تھا, اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا اور گریٹر اسرائیل کا یہ بہت گھنونا جو پلان بن چکا تھا, اس پر اگر وہ چل نکلتے اور ہماری مسلم دنیا سارے عرب ممالک ان کے ساتھ مل جاتے, جس طرح فردن وہ تسلیم اس کو کرتے جا رہے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو مجموعی طور پر فائدہ ضرور ہوا ہے, لیکن چونکہ وہاں پر بہت ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بہت ہی زیادہ کریٹیکل صورتحال ہے, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یقیناً دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے. اور اس کے علاوہ جو بندہ جو بھی کوشش کر رہا ہے, وہ جس طرح بھی کوئی پرامن پروٹیسٹ کر رہا ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلا رہا ہے, وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہا ہے, وہ دل سے ان کو برا جان رہا ہے, ان سے نفرت کر رہا ہے, یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی بندے کے پاس پیسے نہ ہو نا صدقہ دینے کے لیے, کیا نہ ہو, پیسے جس کے پاس نہ ہوں کہ میں صدقہ دوں اللہ کی بارگاہ میں,
فرمایا فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہودیوں پر لعنت بھیجے، یہ اس کا صدقہ ہے۔ سمجھیں آپ اسلام کا مزاج، اسلام ہمیں یہ مزاج دیتا ہے کہ یہ جو ناسور ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، فرمایا کہ یہ یہود جو ہے نا، یہ حدیث پاک کا خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، فرمایا یہ یہود جب تک دنیا کے اندر ہے امن قائم نہیں ہو سکتا، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا کہ پتھر کے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوگا، پتھر مسلمان مجاہد کو کہے گا کہ ادھر آؤ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، یہاں تک کہ جب آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کے اندر، یہ حدیث کے اندر مضمون یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنا امن ہو جائے گا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے۔ مثال دی آپ ذرا سمجھیے گا، یہ جڑ ہے فساد کی پوری دنیا کے اندر۔ اور فرمایا کہ جب یہ یہودی دنیا سے خس کم جہاں پاک یہ ختم ہو جائے گا، فرمایا سانپ لوگوں کے اندر پھریں گے اور وہ ڈسیں گے نہیں، یعنی سارے فتنے، سارے فساد، سارے ظلم و بربریت، ساری زیادتی کی جڑ ہے یہ اللہ انہیں نیست و نابود کرے۔ اور ختم تو انہوں نے ہونا ہی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ختم تو ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھنا نصیب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی۔